سردار کمال صاحب کا آج کے دن میں تو ان کا جنازہ نہیں ہے. فیملی میں تھے, انہوں نے جو فیصلہ کیا انہوں نے فوراً ان کو فیصلہ بعد ہی انہوں نے کہا کہ ان کی ڈیڈ باڈی لائی جائے. اگر یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور یہ کرتی کہ آج کی رات میں ان کو یہاں رکھتے. ہم جہاں کام کرتے ہیں ہمیں وہیں دفنایا جائے. سردار کمال دنیا سے چلا گیا, جس نے کام کیا تو تھیٹر تو کافی چل رہے تھے. رات طارق ٹیڈی مجھے لگ رہا ہے کہ اجنہ خوش ہوگا کہ دارا اتنے آیا ہے. یہ اتنی بڑی شاکنگ نیوز لگی ہے مجھے. وہ اپنے آپ گجر میں بیمان کرتے تھے, تو میں یہ ضرور کہوں گی گجرا تیرے جین دا بھی مزہ آیا تو تیرے مرن دا بھی مزہ آیا. السلام علیکم جی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ رات 10 بجے ایک بہترین فنکار ہم سے بچھڑ گئے جن کا نام ہے سردار کمال. اور سردار کمال نے ٹی وی فلم تھیٹر پر بہت زیادہ کام کیا, اور انہوں نے جن فنکاروں کے ساتھ کام کیا ان میں روبی انم جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. اور روبی انم واحد وہ فنکارہ ہیں یا ان کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سردار کمال کی دوست بھی کہلائی گئی ہیں. تو اب جیسا کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں, اور ان کے چلے جانے سے نہ صرف ان کے مداح بلکہ جو فنکار برادری ہے وہ بھی گہرے صدمے میں ڈوبی ہوئی ہے. اور کل رات جب میری اظہر بھائی جو کہ روبی انم صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں, اور روبی انم صاحبہ سے جب بات ہوئی تو یقین کیجئے کہ ان لوگوں سے بولا نہیں جا رہا تھا, اور یہ روتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کاش کوئی کہہ دے کہ یہ غلط خبر ہے کہ سردار کمال اب ہم میں نہیں رہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں روبی انم صاحبہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ جنازے کی سردار کمال صاحب کے جنازے کی کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی, یہ بہت اچھا کیا آپ نے پہلے سوال یہ کیا, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ رات سے لے کے ابھی تک فون کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. تو سردار کمال صاحب کا آج کے دن میں تو ان کا جنازہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ یو کے ہے اور باقی فیملی ان کی ناردرن ایریا میں گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آج رات کو جیسے ہی واپس آئیں گے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کی تدفین کب ہوگی. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی ان کی تدفین ہوگی تو میں تمام لوگوں کو, خاص کر اپنے صحافی برادر جتنی میری فیملی ہے یہ, میں ان کو اطلاع کر دوں گی. اور میرا خیال ہے کہ اللہ کرے کہ وہ سردار کمال جو تمام لوگوں کے خوشیوں میں غم میں شریک ہوتا رہا, ہر جنازے میں اس نے شرکت کی ہے. آپ کسی کی بھی فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ہر جنازے پہ ضرور گیا ہے. تو سردار کمال کے جنازے پہ بھی مجھے یقین ہے کہ تمام لوگ اپنی ریکارڈنگز کینسل کر کے یا اپنی ریکارڈنگ کی ٹائمنگ ایسی بنا کے اس کو سب الوداع کہیں گے. سردار کمال صاحب جس وقت ان کا انتقال ہوا, سڈنلی ان کا جیسے انتقال ہوا, اور وہیں پہ ظاہر ہے جو ان کی اولاد نے فیصلہ کرنا ہے, جو گھر والے لوائقین ہیں, جو والد ان کے فیملی میں تھے, انہوں نے جو فیصلہ کیا انہوں نے فوراً ان کو فیصلہ بعد ہی انہوں نے کہا کہ ان کی ڈیڈ باڈی لائی جائے. اگر یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور یہ کرتی کہ آج کی رات میں ان کو یہاں رکھتی, اور لاہور میں جتنے ان کے چاہنے والے, جتنے انہیں پیار کرنے والے, اور خاص کر اسلام آباد میں تو بہت لوگوں کے مجھے فون آ رہے ہیں, کراچی میں بھی ان کا بہت پیار تھا. تو میں انہیں کہتی کہ یہاں آئیں اور آ کر ان کا دیدار کر لیں اور ان سے جو بات کرنی ہے کر لیں. لیکن یہ نہیں ہو سکا. ساری زندگی اس نے لاہور میں گزاری, یہاں اب اپنا تھیٹر بنایا, تماثیل میں ساری زندگی کام کیا. مجھے تو اب وہ ایک ایک لمحہ جو ہے, اب آپ کو تکلیف دے گا نا, آپ جب آپ جیسے ببو صاحب فوت ہوئے, ببو برات صاحب, انہیں لاہور میں دفنایا گیا, تو گاہے بگائے کوئی نہ کوئی ان کی قبر پہ جاتا رہتا ہے. اسی طرح جیسے مستانہ جی ہیں, مستانہ جی کو بہاولپور میں دفنایا گیا, تو اب وہ تو کوئی بہاولپور ڈرامہ کرنے جاتا ہے یا آپ کو پتہ ہے تو پھر وہ وہاں پر جا سکے تو گا. میرا خیال ہے کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں ہمیں وہیں دفنایا جائے. کم از کم ہم لوگوں کی فاتح خوانی کرنے کے لیے ہمارے اپنے تو ہوں گے, اپنے تو ہوں گے. اچھا میں سو گئی, میں رات 1 بجے جاگی ہوں, مجھے تو رات 1 بجے پتہ لگا. اگر میں پہلے جاگ رہی ہوتی تو میں کبھی بھی سردار کمال کو یوں نہ جانے دیتی, پہلے پورے شہر کو اس کا دیدار کرواتی, پھر میں اس کو جانے دیتی. بالکل صحیح ہے. یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں, یہ تو خدا نے لکھا ہوتا ہے. اور پوری دنیا میں جہاں تک اگر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے, میں لوگوں سے یہ ضرور کہوں گی کہ جانا تو ایسے بھی ہے, لیکن اینجی لگے. اچھا, آپ نے یہ کیوں کہا کہ ان کے جنازے میں ان کے ساتھی فنکار یا جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ شریک ہوں؟ آپ نے باقاعدہ کہا میں دعا کرتی ہوں.
نہیں میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ پہلے کچھ اور دور تھا، جیسے طارق جاوید صاحب جو فیصلہ آباد سے پہلی دفعہ ان سب کو لے کے آنے والے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا نا تو اس دن تھیٹر بند کروا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، 2 شو تھے اس دن، تو سردار کمال دنیا سے چلا گیا جس نے کام کیا، تو تھیٹر تو کافی چل رہے تھے رات کو بھی، جی بالکل، تو وہ نہیں چلنے چاہیے تھے. 10 بجے سے کے قریب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور آپ کے شوز کتنے بجے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ جی 11:15 بجے، اور سوری میرے نہیں، میرے اپنے I mean to say کہ ہاں آپ لوگوں کے وہ 11 11:15 بجے تھیٹر شروع ہوتا ہے. اور یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا رات کو، جس شخص نے آپ کو اتنا ٹائم دیا، اتنے سے پیسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا، لیکن شوز بند نہیں کیے، شوز نہیں بند کیے گئے، مجھے جس کا آپ کو افسوس ہے، مجھے بہت تکلیف ہے. اچھا روبی یہ بتائیے گا کہ آپ کی سردار کمال صاحب سے کتنی پرانی دوستی ہے اور پہلی ملاقات آپ لوگوں کی کہاں پر ہوئی؟ اچھا یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ میری زندگی میں میرے جو ارلی پہلے 10-15 سال کے انٹرویوز ہیں اس میں میرے صرف 2 ہی دوست، نسیم وکی اور سردار کمال صاحب. اور لاسٹ مووی ایک ہی فلم انہوں نے کی، ہاں جی بالکل، آپ کے وہ جو ان کا لاسٹ انٹرنیشنل ٹریول تھا وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا. ہم نے حج بھی اکٹھا کیا ہوا ہے، بالکل صحیح ہے. پھر پہلے UK، یورپ، میرے ساتھ ان کی اتنی ساری یادیں ہیں اور اتنے زیادہ شرارتیں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. سردار کمال صاحب اتنے پیارے دوست تھے کہ میرا ہم UK سے گئے ہیں یورپ تو میرا بیگ گم گیا، میں نے ان کے کپڑے پہنے، یعنی کہ بوسکی کا لاچا کرتا، اور وہ اتنے لمبے چوڑے پہلے گجروں والے پہنتے تھے، تو میں کہ دارا بابو، ہم نے دارا بابو کہتے تھے. آج مجاہد شیخ نے ایک پوسٹ لکھی جس پہ لکھا تھا دارا بابو چلے گئے، کیونکہ وہ سب کے ہی دارا بابو تھے. بالکل ہم انہیں ایس کے تڑپ بھی کہتے تھے، یہ کوئی بھی نہیں کہے گا، یہ لفظ سن کے تمام لوگ تڑپ جائیں گے. ایس کے تڑپ، یہ کیا ہے؟ سردار کمال اچھا تڑپ آگے، یہ شاعری کرتے تھے. اچھا اور میں نے بہت ساری ڈراموں میں ان کے ساتھ شاعری، ان کے کہے ہوئے شعر بھی کہتی تھی. وہ جیسے آپ کو پتا نا طارق ٹیڈی، میں آپ کو پکچر دیتی ہوں، اس میں طارق ٹیڈی، مجھے لگ رہا ہے کہ اجنا خوش ہوگا کہ دارا اتنے آیا ہے. سردار نو ویلکم کہنا سے افضال صاحب ہمارے اور آپ کو تو جب پتہ بھی نہیں ہوگا، تیا نیت لوری وہ سب سے آگے کھڑا ہوا ہوگا، وہ ادارے آ گئے ہیں، جانا ہم سب نے. اللہ میں پروردگار سب پہ رحمت کرے، آسانیاں کرے. یہ نہ تو کسی سے لے کے گیا ہے، نہ اس نے گورنمنٹ کا کوئی پیسہ لیا ہے، نہ اس نے کسی سے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت سے بھیجا. ایک گجر، وہ اپنے آپ گجر میں بیمان کرتے تھے، تو میں یہ ضرور کہوں گی گجرا تیرے جین دا بھی مزہ آیا تو تیرے مرن دا بھی مزہ آیا کہ تو شانہ دے نالی دی. مجھے ابھی آپ کو پتا مجھے ایکچولی تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے، مجھے یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت اگر وہ لاہور میں ہوتا تو اس وقت ساری رات ہم سب لوگ اس کے پاس بیٹھے رہتے، کوئی بات کرتے، اس کو پتا ہوتا کہ اس کو کتنا پیار کرنے والے ہیں. ابھی وہ اکیلا وہاں پہ، اور اس کو سرد کھانے میں رکھ دیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، تو ان کے ساتھ کام کرنا کتنا آسان یا کتنا مشکل تھا کسی بھی آرٹسٹ کے لیے؟ نہیں سردار کمال صاحب بڑے مشکل آرٹسٹ تھے وہ. اچھا مطلب وہ کسی کو ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ٹریجڈی مووی میں کی ہے وہ تو عام بندہ تو کر ہی نہیں سکتا. اور وہ اپنے کام سے عشق کرتا تھا، وہ کام کا عاشق تھا، اس پہ کام عاشق تھا. اس نے کبھی کسی سے کام نہیں مانگا. اچھا نہ وہ آرٹسٹ اتنا اچھا تھا، وہ بیماری کے باوجود کام کرتا. اچھا ساری زندگی جب سے میں نے انہیں دیکھا، کیونکہ میں نے زندگی میں پہلے دن پہلا ڈرامہ کیا تھا 50-50، اور میں نے اسی دن میری سردار کمال سے ملاقات ہوئی تھی پہلی. بالکل ٹھیک. دوسرا ڈرامہ میری زندگی کا 15 دن کے بعد ہوا، اوپن ایئر سوری گجرانوالا 80 سب تو سونے، تو اس میں میرے ساتھ سردار کمال صاحب تھے. بالکل طارق جاوید صاحب کا ڈرامہ تھا. وہ دن اور آج کے دن تک سردار کمال صاحب کی میرے ساتھ دوستی ہے اور ہمیشہ رہے گی. سردار کمال صاحب کے گھر سے کھانا آتا تھا، ایک باسکٹ جس میں پراپر 20-10-15 بندوں کا کھانا ہوتا تھا. اس میں چٹنیاں، اچار، سیلڈ، ہر چیز، اور وہ دسترخوان لگاتے تھے. اچھا اور یہی طارق ٹیڈی بھی کرتا تھا. کمال جیسا کہ ایک درد دل رکھنے والے انسان تھے، تو ظاہر ہے ان کے ارد گرد بھی ایسے لوگ تو تھے جو ڈیزرونگ تھے.
تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ کتنا خیال کرتے تھے. اچھا دیکھیے اب تو شاید کسی کو یاد بھی نہ ہو یا پتہ بھی نہ ہو, لیکن سردار کمال صاحب جب تماثیر میں اپنی پروڈکشنز کرتے تھے, میں نے ان کے ساتھ جب کام کیا ہے, تو سردار کمال صاحب ایک دن تمام لوگ جیسے ہیں بھائی پیسے کٹھے کرو, فلانا منڈا این موٹر سائیکل لے کے دینی ایدا کام ایزی ہو جائے گا, سستی لے دیو نہ مہنگی لے کے دیو, کسی کی بیٹی کی شادی یا فرنیچر لے کے دینا ہے تو خود بھی کرتے تھے اور باقی آرٹسٹوں کے ساتھ بھی مل کے کرتے تھے. میں جی روبی صاحبہ کے ہسبینڈ اظہر, اور اظہر بھائی سے جب میری رات کو بات ہوئی تو یقین کیجئے ان سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا, اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ روتے جا رہے ہیں. تو اظہر بھائی ہمیں یہ بتائیے گا, آپ کا بھی سردار کمال صاحب کے ساتھ بہت اچھا ایک تعلق رہا, اور میں یہ صبح کے جی اس وقت 6:30 یا 7 بج رہے ہیں, اور اس وقت بھی جب میں آئی تھی اظہر بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے, ایون ابھی بھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہی ہیں. تو کیا ہمیں بتائیں گے آپ کا جو سردار کمال صاحب کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے؟ سردار صاحب کے ساتھ میں کہاں سے شروع کروں, مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی اس وقت. یہ اتنی بڑی شاکنگ نیوز لگی ہے مجھے. میری تو ایک روٹین ہے, رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں سو جاتا ہوں, اور رات میں نے 2-2:30 بجے اٹھنا ہوتا ہے لازمی, اگلی عبادت کے لیے, تہجد کے لیے, فجر پڑھ کے پھر آگے روٹین میں چلتا رہتا ہے کام. تو مجھے جب رات کال آئی ہے تو سوئے پڑے کو اٹھایا گوشی خان صاحب نے. تو انہوں نے مجھے جب یہ بات بڑے طریقے سے انہوں نے مجھے پہلے حال چال پوچھ کر روبی کا پوچھا, بڑے بھائی کی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کے بارے میں پوچھا, تو مجھے کہتے ہیں کہ روبی سو رہی ہے. میں نے کہا جی بالکل. تو کہتے ہیں اچھا یار ذرا تھوڑا سا باہر نکل, میں تجھے پرسنل بات کرنے کوئی کام ہے مجھے. میرے تو فہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں, میں سوچ بھی نہیں سکتا میں. تو باہر نکلوں تو انہوں نے مجھے بڑے طریقے سے پہلے سارا کچھ پوچھنے کے بعد اور آرام سے مجھے کہتے ہیں کہ سردار صاحب ہم میں نہیں رہے. تو میرے بلیو کرنے والی بات ہی نہیں ہے ایسی. سردار صاحب کون سے سردار صاحب کی بات کر رہے ہو آپ؟ انہوں نے کہا سردار کمال صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ انہوں نے بتایا تو میں دیکھیں مرنا سب نے, ہم سب نے جانا, باریاں لگی ہوئی ہیں, جب حکم آنا اللہ تعالیٰ کا تو اس کی وقت اس کا جب پورا ہوا تو پتہ نہیں چلنا, اگلے لمحے کا نہیں پتہ. میں کہتا ہوں سردار کمال صاحب جیسے گئے ہیں اس دنیا سے, میں اپنی 5 وقت کی نماز میں, نوافل نمازوں میں, سجدے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک چلتے پھرتے لے جانا, کسی کی محتاجی نہ کرنا. اور وہ میں نے سردار صاحب میں دیکھا, سردار صاحب ایسے گئے ہیں. تو یہ اندازہ کرو کہ آپ یہ اندازہ کرو کہ سردار صاحب کیسے تھے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں سب کو پتا ان کے بارے میں کہ وہ کیسے تھے نیچر وائز. اتنی محبت, یعنی کہ وہ لڑنے والی بات تو کبھی میں نے نہیں دیکھی جب سے میرا ان سے تعلق ہے. یہ فلم انہوں نے کرنی تھی جو ہماری, آپ یقین مانے کہ ہماری فرسٹ ڈے فرسٹ چوائس سردار صاحب تھے. ان کی کوئی جو یہ ڈرامے والے ہم نے کیا ہے فلم, تو سردار صاحب نے مجھے کہا, کہتے کہ یار میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے زبیر صاحب کے ساتھ, پاجبی جو ہیں, تو میں ان کا شو کرنے جا رہا ہوں, تمہاری ڈیٹیں کچھ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا سردار صاحب وہ تو ہمارا ٹائم آگے بہت لیٹ ہو چکا, تو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر ہم ٹائم لے چکے ہیں, سارا لوکیشنز وغیرہ یہ وہ. تو پھر وہ جب چلے گئے اور ہم لوگ یہاں پر اپنا کام کر رہے تھے, تو آپ یقین مانو کہ 10 بار ان سے میری بات ہو چکی, اور پھر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کوشش کرو بٹ صاحب کہ ڈیٹ کو ایک پیچھے, یار میں فلم چھڑنا نہیں چاہتا, میری خواہش ہے فلم کرنا. وہ رول ہی ایسا تھا, جب آپ نے فلم دیکھی ہے تو جس دنیا نے دیکھی ہے فلم, ان کو پتا کہ وہ کس طرح کا کریکٹر, یادگار کریکٹر کر گئے ہیں. گھر میں پوسٹر بھی ابھی تک ان کا, جی میں نے ابھی تک نہیں اتارا ہوا, بالکل نہیں اتارا, اور یہ لگا رہے گا ایسے. پوسٹر بنا کے ابھی تک رکھا ہوا تھا ہم نے. یہ جو نیکسٹ مووی کرنی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو پلیس چینج کریں گے. اور ہم نے اس پوسٹر کو اس لیے بھی رکھا ہوا تھا کہ ابھی اس فلم نے جب ہم نے اس کو OTT پہ ڈیجیٹل پہ یہ ریلیز ہو رہی ہے, اب ریلیز ہونا ہے, تو اس دن ہم نے یہ سوچا تھا کہ پارٹی رکھیں, گرینڈ پارٹی کر کے, تو اس کے بعد صحافیوں کے اپنے تمام جتنے بھی موویز کی ہے تو وہ سارے ہوں گے, انہیں بتائیں گے کہ دیکھو یار یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور ہم آج اپنی منزل پہ پہنچ گئے. اور یہ فلم جس دن ریلیز ہوگی لوگوں کو اس دن پتہ لگے گا, زیادہ پتہ لگے گا کہ سردار صاحب کیا کر گئے ہیں. سردار صاحب نے اس فلم کے اندر ایک ایسا رول پلے کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ منوایا ہے, یہاں بھی چڑھدا پنجاب اور لہندہ پنجاب دونوں کے اندر منوایا ہے کہ وہ آرٹسٹ بہت بڑے تھے. میں کہتی رلا دیا ہے, وہ آرٹسٹ بہت بڑے,
بہت بڑا سردار صاحب. فنکار انسان, بہت بڑا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہمیں سردار کمال صاحب کے حوالے سے وہ باتیں بتائیں جو یقیناً ہمیں بھی نہیں پتہ تھی, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور آپ لوگوں کو اور ان کے مداحوں کو, ان کے گھر والوں کو, سب کو اتنا صبر دیں کہ اس صدمے کو جو ہے وہ برداشت کیا جا سکے. آمین آمین.